ایک عورت بنی اسرائیل میں رہتی تھی جو بہت بد کردار تھی۔ خدا نے اس کو حسن و جمال سے نواز رکھا تھا اور وہ بدکار بھی انتہا درجے کی تھی۔ پوری بستی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے بڑا محل بنا لیا تھا اور ایک تخت بنوایا اور وہ بن سنور کر ملکہ کی طرح تخت پر بیٹھتی تھی اور اس کے ساتھ غلط تعلق رکھنے والے پورے شہر کے امراء تھے۔ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کر تخت پر بیٹھی تھی کہ قریب کسی اور بستی کا نوجوان تھا جو بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ادھر سے گزرا اور گزرتے ہوئے اچانک اس کی نظر اٹھی تو اس عورت پر جا پڑی اور اس عورت کی ایسی تصویر اس کے دل میں چھپی کہ وہ آگے تو چلا گیا مگر اس کا دھیان ادھر ہی بھٹک گیا۔ پھر وہ مراقبے میں، ذکر میں، تسبیحات میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن خیال نہ نکلا۔ اس نے اپنے آپ کو تکلیف بھی پہنچائی، کئی دن اپنے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رکھا مگر اس کے دل سے خیال نہ نکلا، حتیٰ کہ ایک دن اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میری جان چھوٹتی ہی نہیں تو میں جاتا ہوں۔ چنانچہ اس کے پاس جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ اس نے بیچا اور اس نے اتنے پیسے تیار کیے جتنے سے وہ بدکار عورت اپنے پاس آنے کی اجازت دیتی تھی۔ وہ اس عورت کے پاس آیا اور اس کو پیسے دے کر اس کے ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا، بات چیت کرنے لگا۔ اچانک بات چیت کے دوران اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے نیکوکاری کے اتنے سال گزارے ہیں، آج میرا اللہ مجھے اس غیر محرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہوگا۔ بس یہ خیال دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ کا درد دل پر غالب آ گیا اور نوجوان نے کانپنا شروع کر دیا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ تمہارا چہرہ کیوں پیلا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا پھر تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو اور جاؤ۔ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جو میرے قریب اس طرح چارپائی پر آ کر بیٹھے اور پھر برائی کیے بغیر چلا جائے۔ یہ نوجوان کیسا ہے؟ مگر نوجوان نے کہا اچھا میں جاتا ہوں۔ اس نے کہا تم کون ہو، کیا ہو؟ اس نے بتایا میں اس نام کا بندہ ہوں اور فلانی بستی کا ہوں اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے میں نے اتنی عمر مسلح پر بیٹھ کر گزار دی، آج میرا اللہ مجھے تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی تو دیکھ رہا ہے۔ بس اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چل پڑا۔ اب وہ چلا تو اس عورت کو جو تھوڑی دیر کی صحبت ہو گئی اس کی برکت اس کو مل گئی۔ چنانچہ عورت کے دل میں خیال آیا کہ یہ کنوارا نوجوان اللہ سے اتنا ڈرتا ہے جبکہ اس نے گناہ بھی نہیں کیا اور میں تو سارا دن ساری رات گناہوں کی مرتکب ہونے والی ہوں، میں تو خدا سے ڈرتی ہی نہیں۔ اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوئی، ندامت ہونے لگی کہ کروں تو کیا کروں۔ دل میں خیال آیا کہ اچھا چلتی ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت بنتی ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ اب اس کو بستی کا ایک بندہ پہچانتا تھا، وہ ایسی نامی گرامی چیز تھی۔ وہ چلی اور جا کر حضرت موسیٰ کو جو دیکھا تو وہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہو میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب جس کو پیغام دیا وہ بھی بیوقوف تھا۔ اس خدا کے بندے نے سیدھا جا کر سب کے سامنے کہہ دیا کہ حضرت آپ سے فلاں عورت ملنے آئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نام سنا تو آپ کو بہت جلال آیا کہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے، ان کا کیا تعلق اس سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں کہہ دیا کہ اس سے کہو چلی جائے، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ اس بیوقوف نے آ کر کہا میں نے بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، وہ تو بڑے خفا ہوئے تم سے۔ پہلے اللہ ناراض تھا اور اب اللہ کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو اب دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ بڑے اداس اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہ وہاں سے واپس آئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ حیران تھی کہ اللہ کے نبی نے بھی میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کیا، میں اتنی گری ہوئی چیز ہوں کہ وہ بھی بات کرنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ وہ گھر آئی اور اس نے گھر کی کنڈی لگائی۔ اس نے اپنے کسی بڑے سے سنا ہوا تھا کہ بندہ جب اپنے رب کو منانا چاہے تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سجدہ کرے۔ چنانچہ اسے اور کوئی طریقہ نہیں آتا تھا۔ گھر کی کنڈی لگا کر ایک جگہ اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا، دل سے یہ کہہ رہی ہوگی میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں، یا اللہ
मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। उसे पूरी दुनिया में और कोई निजात का रास्ता नजर नहीं आता था। फिर अल्लाह ताला की शान देखिए, उसने रात गुजारी। अगले दिन उसके दिल में ख्याल आया कि मैं औरत जात हूँ, अकेली मकान में रहती हूँ, एक मेरी हाजमा है, तो मैं अगर नियत कर भी लूँ तो जितने लोगों ने मेरे साथ बदकारियां की हैं वो तो मुझे उसमें नहीं रहने देंगे, तो बेहतर ये है कि मैं इस जगह को छोड़कर चली जाऊं। तभी उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। उसने अपने आप को एक सादा से कपड़े में लपेटा ताकि कोई कपड़ों को और हुस्नो जमाल को न देखे कि ये कौन जा रही है। फिर उसने सोचा, औरत जात हूँ, कहाँ जाऊँ। दिल में ख्याल आया कि वो जो नेक नौजवान था, जिसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ था कि वो अल्लाह के डर से कांप रहा था, क्यों ना मैं उस बंदे के पास चली जाऊं और उसकी हाजमा बनकर रह जाऊं। मुमकिन है वो मुझे निकाह में ही कबूल कर ले। वो उस बस्ती की तरफ चल पड़ी। चुनाचे ढूंढते हुए वो उस बस्ती में उसके घर पहुंची और घर वालों से कहा, मैं फलां बंदे से मिलने आई हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसका जिक्र इबादत का मामूल है और वो कमरे से इतने बजे निकलता है, तुम इंतजार कर लो। वो इंतजार में बैठ गई। जब इंतजार करने बैठी हुई थी तो अचानक उस नौजवान ने दरवाजा खोला तो उसकी नजर उस औरत पर पड़ी। वो सामने बैठी हुई थी। जब नौजवान ने औरत का चेहरा देखा तो उसको अपना वो वक्त याद आ गया। वो कौन सा वक्त था जब मैं अपने मुसल्ले को छोड़कर बिलाहर उसकी चारपाई पर जा बैठा था। तो नौजवान पर इतना खौफ तारी हुआ कि वो वहीं गिरा और उसकी जान चली गई। अब उसकी वफात पर घर वाले बहुत रंजीदा हुए और उस औरत को भी बड़ा ही गम था। खैर 3 दिन के बाद उस औरत ने उसके घर वालों को बताया कि मैं तो इस नियत से आई थी। तो उन्होंने कहा, अब वो तो इस दुनिया से चला गया, उसका एक भाई है, अगर तुम मुनासिब समझो तो हम उससे पूछ लेते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ निकाह कर ले तो तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसने कहा, ठीक है। जब भाई से पता किया तो उसने कहा, ठीक है, अगर पहले से ये औरत ऐसी रही है और अब तौबा की नियत कर चुकी है तो मैं उसको अपने निकाह में कबूल कर लूंगा। चुनाचे उस औरत का उसके भाई के साथ निकाह हुआ और उस औरत को अल्लाह ताला ने 7 बेटे अता फरमाए और वो 7 बेटे बनी इसराइल के औलिया में से गुजरे। ऐसी बदकार औरत भी अगर तौबा करती है तो अल्लाह ताला उसे 7 वलियों की माँ बना देते हैं। वो मौला कितना करीम है।